علیہ السلام واز فرما رہے تھے اپنے قوم سے، تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا. اس نے عرض کی کہ کیا آپ سے زیادہ کوئی صاحب علم ہے؟ یعنی مراد یہ تھی کہ آپ کی اس امت میں آپ سے زیادہ صاحب علم ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور یہ بالکل صحیح جواب تھا، کیونکہ اللہ تعالی ہر نبی کو اس کی جتنے بھی امت ہوتی ہے اس سے زیادہ علوم سے نوازتا ہے، اور یہ ان کے لیے ایک وجہ فضیلت بھی ہوتی ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس کا علم آپ کے علم سے زیادہ ہے. عرض کیا رب کریم وہ کون ہے، مجھے بتا تاکہ میں ان سے وہ علم سیکھوں. تو بڑا طویل یہ واقعہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. آپ کئی دن کی مسافت طے کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچے، ان کو تلاش کیا اور پھر ان سے علم سیکھا. تو یہ قرآن عظیم میں پورا واقعہ موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. اس میں ایک بات آپ غور طلب دیکھیں کہ پہلی بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ علوم سے نوازا جاتا ہے، سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہوتا ہے، اور یہ علم ان کی نبوت کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ عنایت تو اپنے مقام پہ مسلمہ ہے، اس کے بعد پھر یہ علم ہی ہوتا ہے جو تمام لوگوں پر ان کو فوقیت عطا فرماتا ہے. اس سے علم کی اہمیت پتہ چلی. دوسرا یہ کہ آپ ایک نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کی امت میں آپ کو سب سے زیادہ علم سے نوازا. لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ کوئی اور بھی ایسا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم مجھے دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور قسم کا علم اس کے پاس ہے، تو سیکھنے کے لیے فوراً آپ روانہ ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر آپ کو یہ نہیں روکا کہ بھئی آپ نبی ہیں یہیں رکیں آپ تبلیغ کریں، بلکہ اللہ کی مشیت ارادہ یہی تھا کہ آپ جا کے علم سیکھیں. تو آپ تشریف لے گئے اور باقاعدہ پھر وہاں خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان سے پوشیدہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں کسی بھی کام کے پیچھے اس کا علم حاصل کیا. بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا، اور آپ کو یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ 3 معاملات ہوئے تھے. خضر علیہ السلام نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، پھر آپ نے ایک بچے کو قتل فرمایا، اور تیسرا ایک گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا، حالانکہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کی خدمت نہیں کی تھی. اور ان تینوں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور خضر علیہ السلام نے آخر میں ان کی حکمت بیان کی کہ یہ حکمت تھی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو بیان فرمایا تو آخر میں ارشاد فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر سے کام لیتے اور خاموش رہتے تو ہمیں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع مل جاتا. اب اس سے آپ غور و تفکر فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تمنا کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اور پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جاتی، ان کا علم بھی معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیا اللہ کی مختلف امور کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں. اس سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جن کو علوم کی دولت سے مالا مال کیا گیا تھا، لیکن وسعت علم کی غرض سے ان کی طلب کی آپ حد دیکھیے، اور اس طلب میں جو ایک شدت تھی، جو ایک علم سے محبت تھی، اس پہ ذرا غور و تفکر فرمائیے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں علم کی طلب کے لیے زیادتی کے لیے دعا بھی کریں، اور خود اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے کہ قل رب زدنی علما، اے حبیب کریم آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ میرے علم میں زیادتی اور اضافہ فرما. تو بھی یہ بات صاف ہو کے واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ علم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کا مقام و مرتبہ نہیں ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہوئی قیامت تک چلتی رہے گی. اس میں سے آپ جتنا حصہ حاصل کر لیں آپ کے لیے باعث سعادت. ایک آخری